عید اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم نے وفاداری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال جان دینے کا عہد کرنا ہے۔ لوگ جانور کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جھوٹی انا کی، اپنی غیر ضروری غیرت جو بنا رکھی ہے لوگوں کے درمیان، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی یہ تھوڑی کہ آپ قیمتی جانور خریدیں، سارے محلے کو بتاتے پھریں۔ یہ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے اس کو اپنے رب سے پیار ہے، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور پھر وہ قربانی کا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے جن کو یہ مہنگی چیز کبھی کھانے کو جلدی ملتی نہیں۔ عید الاضحیٰ کا مطلب کہ ہم اپنے دل کے اندر اس جذبے کو دہرائیں کہ الہ العالمین آپ نے جن لوگوں سے، جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک جائیں گے، جن کاموں کا شریعت میں حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ان کو کریں گے، جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں گے، کرواہٹ دور کرنے کا حکم دیا ان سے کرواہٹ کو دور کریں گے۔ جہاں ہماری میں نے ہمارے خاندان کا بیڑا غرق کیا، ہم عید کے دن اپنی میں کو قربان کر کے ہم بن کے ایک دوسرے کے گلے مل جائیں گے۔ یہ اس عید کا فلسفہ ہے، اس عید کا مقصد ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ان میں صبر کا مادہ پیدا ہو، اظہار کا مادہ پیدا ہو۔ جو قربانی نہیں دے سکتے، جن کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، نہیں پیسے ہیں، نہیں دی قربانی کئی سال۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال قربانی نہیں دی۔ لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پابند ہونا ہے۔ اصل قربانی ماں باپ کی اطاعت ہے۔ اصل قربانی اپنے بھائی سے وفاداری ہے۔ اصل قربانی غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اصل قربانی اپنی جھوٹی انا کے لیے پنچایت میں غلط فیصلے کو واپس لینا ہے۔ اصل قربانی کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو عزتیں عطا کرنا ہے۔ اصل قربانی کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا ہے۔ یہ تمام قربانیاں تب ہیں جب ہم ہمت رکھتے ہوں اپنے دل کو قربان کرنے کی۔ صرف اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو لطف نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی انا نہیں قربان کریں گے اللہ کے راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف بیٹے کو قربان کرنے نہیں چلے تھے، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے اندر قربان کرنے چلے تھے۔ بیٹے نے صرف باپ کا کہنا نہیں مانا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دستور کو مانا کہ چھری چلتی ہے تو چل جائے لیکن میں اللہ کے حکم کے اندر رہوں گا۔ بیوی نے شیطان کو اس لیے بھگایا تاکہ قیامت تک کے لیے تمہیں پتہ لگ جائے کہ شیطان جب آ کے وسوسے ڈالے تو شیطان کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف رحمان کی بات مانی جائے گی۔ کئیوں نے تو سمجھا کہ بس گوشت کھا لیں بس ہو گئی عید۔ ایسا نہیں ہے۔ اس عید پر عہد کیجئے کہ ہم نے اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہے، اپنے جھوٹے غرور کی بھی قربانی دینی، جس کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت سارے کام بگڑے ہوئے ہیں۔ گھروں میں لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کنجی ہے سکون کی۔ وہ چاہے تو ایک دن میں حالات اچھے ہو جائیں، وہ چاہے تو ساری زندگی نہ ہو، وہاں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی تو ان تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی جو صاحب نصاب ہیں، اور کئی صاحب نصاب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس سے بڑی نفرت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنجوس 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم کے اندر۔ پڑھیے بخاری شریف اٹھا کے، کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنے 100 روپے میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن کنجوس آدمی چاہے وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہوں، رشتوں کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہوں، اور سوچتے ہو ہم نے بہت کچھ بچا لیا، بچایا کچھ نہیں، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ یقین مانو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لے کے نہیں آتا، اور جب مرتا ہے تو کچھ تو ہمارے یہاں نیا دھندا نکل آیا آج کل، وہ کہتے ہیں کوئی بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ڈال دو،
جس طرح تراویوں میں بھی شروع ہوا نا بھائی، کوئی حافظ ریل پکڑ لو، بس 3 دن میں نپٹا لو. اللہ نے جن کو اتنا زیادہ نوازا کہ وہ 10 چھوٹے جانور کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے چلو بھائی کہیں 1000 روپے میں 800 روپے میں بس دور ہی کام نپٹ جائے، بس بوجھ اتر جائے سر سے. تو بس پھر بوجھ ہی اترا، ابھی دل سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، فتویٰ ہی لاگو ہوا ہے، روح نہیں ہوئی. روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق اگر قربانی نہ دو پھر کون سی قربانی ہے یہ؟ کہ نہیں جی ہم نے تو سوچا کہ فلاں جگہ حصہ ان کے لیے جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ حصہ کے علاوہ صرف ایک اپنا ہی کوئی چھوٹا جانور خرید کے قربانی کر سکتے، جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے، نوازا، اور اتنا نوازا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے، تمام پہ. سن لیجئے، سب پہ واجب ہے. وہ سوچے نہیں کہ بس ایک ہی کر دیں، یا کچھ 100 کلومیٹر کے بعد کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں وہاں پر قربانی کر دے، ہمارا 50,000 لاکھ روپے بچا دے. وہ تم نے بچا کے کوئی کمال نہیں کر لیا ہے. اگر دل مطمئن ہے تو کیجئے. ہر بندہ اپنی ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، باطنی حالت کو بھی جانتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے اس کی مالی حیثیت بھی کیسی ہے. اگر آپ کا دل حصہ دے کے مطمئن ہے کہ واقعی میرے پاس اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے ہی گھر میں قربانی کرتا چھوٹے جانور کی لا کے، اور اب میں بالکل اس پہ مطمئن ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے فرض ادا کر لیا، اتنے پیسے بچ گئے، دل کے اندر چور موجود ہے، تو قربانی میں بھی ہیرا پھیری ہے. یہ کی کرے کیا کرتا جاتا ہے. بلے شاہ نے کیا نا کہ نماز بھی نیتی جانا ہے، ٹھگی بھی کیتی جانا ہے، آ کیتی جانا ہے. تو نیتوں کے اوپر قربانی نیتوں پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو جانچا جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جب میں نے اپنے نبی کو خواب میں حکم دیا تو یہ دیکھو کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے. اس لیے یہ قربانی کا فلسفہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یہ کس نے کہا کہ صرف جانور ذبح کرنے کے ساتھ قربانی ہو جائے گی؟ قربانی کو زندگی کے ہر معیار پر لانا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے نا، جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھو وہی اپنے بھائی کے لیے بہتر سمجھو. دسترخوان پہ بھی اگر بیٹھیں تو آپ کو 2 روٹیوں میں اگر ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادہ بہتر ہے، زیادہ گرم ہے، یہ میرے حصے میں آ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیں، تاکہ پھر پتہ لگے کہ آپ میں جذبہ ہے قربانی کا. جن چیزوں کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں ان کو اپنوں کے لیے بہتر سمجھیں. جس آنے والے نقصان کے متعلق خود خبردار ہونا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کو بھی اس سے خبردار کریں. دوسروں کی تباہی پر خوش ہونے کی بجائے ان کو خبردار کر کے خود بھی ان کا ساتھ دیں. یہ فلسفہ ہے عید الاضحیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فلسفہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس عید کے موقع پر. اور بے انتہا اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اپنا مال اس عید کے روز پوری فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں. جن کو اللہ نے خوب دیا ہے سستے جانور نہ ڈھونڈیں. ہاں وہ ان کے لیے جن کے پاس کم پیسے، مجبوری میں ان کو شوق ہے، وہ جو مرضی خرید لائیں. لیکن جن کو خوب نوازا گیا ہے ان کو نہیں حکم کہ تم سستے جانور خرید کے اپنی فرض ادا کرنے سے لیے بھاگ جاؤ. اور پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس کو حکم دیا گیا ان غریبوں کے اندر بانٹا جائے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت ہی رچ فوڈ ہے دنیا کا. لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ساری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ 70-80% لوگ گوشت کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ دنیا کا طاقتور ترین کھانا ہے، غریبوں تک نہیں پہنچتا. عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو 1-2 ایسے بھی ہے کہ جڑے پورا فریج خالی کر کے وچی تو نہیں جاندے، رکھ لو 2-1 مہینے ہم ہی کھاتے رہیں گے. کرنا کیا ہے تم نے؟ جس کی نیت ہے قربانی کو فریج میں بند کرنے کی، اس کی قربانی کہاں جنت تک پہنچنے والی ہے.
بانٹنے کا مزاج بنانا ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے ہمیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جمع نہیں کیا، جائیدادیں نہیں بنائی، لیکن در رسول پر جو آ گیا، قسم اللہ وحدہ لا شریک کی، جو در رسول پر پہنچا تو خالی نہیں آیا واپس۔ بانٹنے کا مزاج اسلام نے عطا کیا ہے۔ مانگنے والا کوئی آ جائے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ضرورت مند کوئی آ جائے ہمارے سامنے، اسلام نے کہا ہے کہ ہمارا مزاج بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ اس قربانی کے دن اب یہ یاد رکھنا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا ہے، نفرتوں کو ذبح کرنا ہے، رنجشوں کی قربانی دینی ہے، جھوٹے غرور اور انا کی قربانی دینی ہے، اپنی میں کی قربانی دینی ہے۔ جب دل پاک ہو جائے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سنت ادا کرتے ہوئے قربانی دیتے تھے، پھر وہ قربانی دیں گے تو یقیناً اللہ کے حضور وہ قبول ہوگی۔ تو عزم کر لیں اس عید کے موقع پر، جو کنجوس ہیں کنجوسی کو توڑ دیں، جن کے دلوں میں نفرت ہے نفرت کو ختم کر دیں، جنہوں نے کچھ لوگوں کو اپنی آنا کی وجہ سے پریشان کیا، اپنی آنا کی قربانی کر دیں۔ آئیں اپنے دل کو بڑا کر کے، اپنے بازوؤں کو پھیلا کے ان سب لوگوں کو اپنے اندر سمائیں، اپنے ساتھ بغل گیر کریں جو نفرتوں کی وجہ سے آج ہم سے دور ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پرسوں عید الاضحیٰ کی جو نماز پوری دنیا کے اندر ادا کی جائے گی، تو میں دعا گو ہوں کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی نیتوں کو پاک کر کے اس مقدس دن کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آپ حضرات ان تمام باتوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔